السلام علیکم ناظرین، میں خاور علی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ لوگوں سے کچھ ایسی باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، اور میرے تھرو اگر یہ بات آپ تک جاتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر اپنی ذمہ داری لینی ہے کہ آپ نے بھی اس بات کو آگے شیئر کرنا، لوگوں کو بتانا ہے۔ ضروری اس لیے ہے کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو بے روزگاری ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک جو ہے جو اسکول کالج نہیں گیا، وہ آج دونوں برابر ہیں۔ برابر اس لیے ہیں کہ دونوں کا جو وے آف ارننگ وہ ایک جیسا ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی بھی مزدوری کر رہا ہے اور جو اسکول یا کالج نہیں گیا وہ بھی مزدوری کر رہا ہے۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایز اے ہیومن بینگ ہم سب انسان ایک جیسے ہیں، لیکن اگر ایک پڑھا لکھا آدمی بھی بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ جائے تو پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اب باتیں کچھ ایسی ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ ہے تو ٹھیک، ہر جگہ تعلیم ہے، لیکن تعلیم دینی کیسے ہے، وہ جو پروسیس ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ اب تعلیم میں ہم نے کون سی ڈیولپمنٹ کرنی ہے کہ دیکھو، اگر ایک بچہ جس نے ماسٹرز کیا ہے، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اگر وہ بھی جاب حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی قطار میں کھڑا ہو تو پھر اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ جس نے صرف انٹر کیا ہے، اگر وہ 50,000 کما رہا ہے کسی بھی پرائیویٹ کمپنی سے جا کے، وہ جا کے اس کی جاب ہو گئی، اگر ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی، اگر وہ 30,000 بھی نہیں کما رہا یا وہ بھی 50 ہی کما رہا، تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ڈگری حاصل کرتے ہیں صرف اور صرف یہ کہ ہمیں جاب مل جائے، ادروائز ہمارا کوئی ایسا خاطر خواہ عمل نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ علم حاصل کریں، نہ کہ ڈگری کے اوپر فوکس کریں۔ سب کہتے ہیں ڈگری مل جائے گی، بعد میں نوکری بھی مل جائے گی۔ بھائی نوکری کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں، لیکن بزنس کرنے کے لیے کم سے کم پیسے تو چاہیے۔ تو اس کے لیے اگر ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ چند سال اس کو جاب کرنا پڑے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جی ہمارا جو اسکول کا سسٹم ہے، میٹرک سے 2 سال 3 سال پہلے 8ویں کلاس سے لے کے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کلاسز میں پریکٹس کروائیں، کیونکہ یہاں بچوں کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ان کے پاس نالج نہیں ہوتا، صرف چیزوں کو رٹا لگایا ہوتا ہے، کاپی پیسٹ ہوتا ہے، اور کاپی پیسٹ آگے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بچے وہ چاہے میتھ ڈپارٹمنٹ ہے، انگلش ہے، اردو، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، یا سائنس ہے یا آرٹس ہے، تو ہمارے یہاں ایک یہ بڑا ایشو ہے کہ جو بچے وہ کلاس میں جاتے ہیں، پڑھ کے سیدھا گھر آ جاتے ہیں، ان کی کوئی پریکٹس نہیں ہوتی۔ ایک تو کلاس میں پریکٹس نہیں ہے، اوپر سے ان کی گھر میں جب آتے ہیں تب بھی کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ تو حکومت سے گزارش ہے کہ کچھ ایسے ادارے بنائیں، بے شک چھوٹے چھوٹے ادارے بنا رہے ہیں، کوئی لیبارٹری بنا رہے ہیں، کوئی سائنس کی یا کچھ آرٹس کے کوئی ادارے بنا دیں، جہاں پر بچوں کو آپ لوگ یہ کہیں کہ وہ آپ نے 2 گھنٹے کے لیے کم سے کم آپ نے باہر جب جانا ہے اسکول یا کالج سے یا یونیورسٹی سے، تو آپ نے ان اداروں میں جا کے وہاں پر پڑھانا ہے، یا آپ نے کسی لیبارٹری میں جا کے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ آپ کی ڈگری کا ایک حصہ ہے، تاکہ جو بچہ جب اپنی ڈگری حاصل کر کے نکلے گا تو اس کے پاس پریکٹس بھی ہوگی، ڈگری بھی ہوگی، تو آٹومیٹکلی وہ ایک اچھی جگہ جا کے ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نوٹ ہے وہ بہت مطلب کہ 5,000 کا نوٹ ہے، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک کھلم کھلا آپ کے ملک میں بلیک منی کو آپ ایزیلی وائٹ منی کر سکتے ہیں۔ یار 5,000 کے نوٹ کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک آدمی کے اگر جیب میں کم سے کم مطلب اتنے سے بھی نوٹ بنے، 100 نوٹ ہو، 200 نوٹ ہو، 300 نوٹ ہو، وہ تو لاکھوں روپے ایزیلی جیب میں لے کے گھوم سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی جیب کٹ جائے تو اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے کہ میری جیب سے لاکھوں روپے غائب ہو گیا۔ اور اگر ہم اسی حساب سے دیکھیں تو اگر ایک آدمی کے پاس اگر کوئی بیگ ہو تو بیگ میں تو کروڑوں روپے لے کے جا سکتا ہے، یا لوگوں نے گھر میں اپنے جو کیش رکھا وہ تو کروڑوں روپے کا کیش ہے۔ تو جب تک ہمارے بینکس خالی ہوں گے تو ہمارے ملک کی معیشت کیسے آگے چلے گی، ہمارا ملک بزنس کیسے کرے گا؟ تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے، اس کو بند کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اگر جب تک ہے تو ہمارے ملک کی جو کرنسی وہ ہمیشہ ڈاؤن رہے گی، وہ کبھی اپ نہیں ہوگی۔ تو اس کو بند کرنا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ہماری جو زراعت ہے وہ بالکل زیرو ہے، ہمارے ملک میں زراعت کے اوپر کوئی کام خاص نہیں ہو رہا۔ اور اوپر دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس زرخیز زمینیں ہیں وہ بھی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک جو ہاسن سوسائٹی والے لوگ ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ لوگ گھر بنائیں، اگر آبادی بڑھ رہی ہے ظاہری بات ہے گھر بھی زیادہ ہوں، لیکن کم سے کم وہاں گھر بنائیں جو بنجر زمینیں ہیں، جو زرخیز ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ملک کے 80% جو ہے وہ معیشت ڈپینڈ ہی زراعت پہ کرتی ہے۔ اگر ہم اسی کو ختم کر دیں گے تو ہم لوگ ترقی کیسے کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو ہمارے ملک میں زراعت سے لوگ جڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو وہ لوگ اس میں کوئی خاطر خواہ کام ہی نہیں کر رہے۔ اب وہی پچھلے کئی سالوں سے ایک پرسنٹیج ایک ہی چل رہی ہے، گندم کی جو پرسنٹیج ہے وہ 40 سے 50 من، چاول کی 40 سے 50 من، یا باقی جو فصلیں مکئی کی وہ 70-80 من۔ مطلب اس میں کوئی اچھا بیج ہی نہیں کوئی بنا رہا، مطلب ان کا کوئی ادھر پریکٹیکل کام ہی نہیں ہے، ان کے کوئی ادھر انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے اگر زراعت سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے،
اس کے اوپر कोई प्रैक्टिस करें, कोई हाइब्रिड बीज बनाएं, कोई क्रॉस बीज बनाएं, ताकि हम उसी 1 एकड़ से 50 की बजाय 100 मन निकाल सकें। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लोगों को जो वे ऑफ अर्निंग है वो बेहतर हो जाएगा और हमारा जो मुआशरा है वो खुशहाल हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।